علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ زندگی کے لمحات یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک سانس انسان کے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قیامت میں پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا ٹھہر کر آئے دنیا میں؟ تو موت کوئی انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت انسان سے دھوکے کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اور حقیقت کے واضح ہو جانے کا نام ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا وہ سامنے آ جائے گا، اور جو نظر آ رہا ہے یہ نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ اللہ کے دربار اللہ پوچھیں گے، یہ اللہ نے زندگی دی، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تمہارے ایک ایک سانس کی بقا کے لیے 7 ارب انسان، کائنات کی کتنی نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، زمین اور آسمان کی نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہیں کتنی نعمتیں دی، تو کتنا ٹھہرے؟ یہ انسان کیا کہیں گے؟ لبثنا یومن او بعد یوم، آج جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، یہ تو اس امت کی عمریں ہیں، پہلے 1000 سال، وہ انسان کیا کہیں گے کہ اللہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے۔ لبثنا یومن او بعد یوم، اللہ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، بہت تھوڑی زندگی دی تھی لیکن کچھ بھی سرمایہ لے کر لیا ہے۔ وہ زندگی تو طاعت کے لیے دی تھی، کتنے بڑے سرمایے کے لیے دی تھی، اور آج ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے دی تھی، میرے سامنے پیش ہونے کی شکل بنانے کے لیے دی تھی، انبیاء بھیجے تھے، تھوڑی سی زندگی اور اس کو بھی تم ضائع کر کے آ گئے، کہاں تم نے ضائع کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر انسان کہے گا کہاں گیا میرا وہ مال، کہاں گئی وہ میری سلطنت، کہاں گئے وہ رشتے دار؟ یہ تو اللہ ہے اور آخرت کا دن ہے، تبھی اللہ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور بہت بڑے سرمایے کے لیے، اور اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا برتن تو ہے ہی بہت چھوٹا،
دنیا کا برتن تو ہے ہی بہت چھوٹا، اس کی قیمت تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ پوری دنیا ایک انسان کو مل جائے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اسی لیے دنیا کو گزرگاہ بنایا، دنیا کو عمل کی جگہ بنایا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہو جیسے پردیسی پردیس میں اپنی حاجت کے لیے جاتا ہے اور مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو پورا کر کے واپس آتا ہے۔ عالم ارواح سے آئے ہو ماں کے پیٹ کے ذریعے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہارے جسم کو کتنا کمال والا بنایا، اور اللہ ان نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے بعضوں کو پیدا کرتے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن نور نہیں، ساری دنیا والے مل کر اس کو آنکھوں کا نور دے نہیں سکتے۔ یہ ہمارے امتحان کے لیے، اور اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں، یہ اللہ اپنے احسانات کو جتلا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت شکل ہے، بڑا سمجھدار ہے، آ رہا ہے، لیکن جب بولنے لگتا ہے تو بول نہیں سکتا، کر کے اور اشارے کر کے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ اے انسان، تمہاری زبان میں نے کتنی نعمتیں عطا کی، کیا صرف اس سے بولتے ہی ہو؟ کتنی زبانیں بولتے ہو، کیسے ذائقے چکھتے ہو، کیا کیا ایک نعمت میں کیا کیا نعمتیں رکھی۔ آنکھوں سے صرف دیکھتے ہو، فاصلہ بھی پہچانتے ہو، رنگ بھی پہچانتے ہو، اور چیزوں کی بڑے چھوٹے ہونے کو پہچانتے ہو۔ اچھے مناظر سے تمہارے دلوں کو خوشی ہوتی ہے، بڑے مناظر سے بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک شخص آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھنا تو ہے لیکن رنگ ہر چیز مٹیالی نظر آ رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ہے، مالک صاحب یہ زبان تو ہے لیکن جو چیز چل رہا ہے جیسے مٹی کھا رہا ہوں۔ یہ نعمتیں دی، اور نعمتوں نے کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہ سکو۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان بنا کر یہ آگاہ دی ہے، اور بھی یہ زندگی کی امانت، سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی نعمتوں کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا کہ تم ایک سرمایہ لے کر آؤ۔ تو پھر اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تھوڑی سی زندگی یہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اے انسان، تم مخلوق ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ تمہارا حافظ ہے، تمہیں رزق کی ضرورت ہے، اللہ رزاق ہے، تم عزت دینے والے ہو، چاہنے والے ہو، اللہ تمہیں عزت دینے والا ہے، تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کامیاب کرنے والا ہے، اور وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو ایک عورت وہ بڑی پریشان پھر رہی تھی، اور اس نے کسی صحابی کی گود میں کوئی بچہ دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکی اور لپک کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، ایک طرف ہو کر دودھ پلانے لگی۔ تو یہ منظر بڑا رقت آمیز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا خیال ہے، یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، یہ عورت نہیں ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ تو اپنے بچے پر آگ کی آنچ برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا، اچھا، ماں جو بچے کو پیدا کرنے والی بنانے والی نہیں ہے، صرف اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی۔ اللہ، جو اللہ جس نے تمہیں بنایا، سارے اعضاء دیے، دنیا میں لایا اور ساری کائنات کو مسخر کیا، اللہ ارحم بعبادہ منہا علی ولدہا، جس اس محبت کی وجہ سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تم اتنے حیران ہو گئے، تو سن لو، وہ رب اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ کہتے ہیں اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے۔ جتنی مائیں آئیں، جتنے بھائی آئے، جتنے بہنیں آئیں، جتنے باپ ہیں، انسان نہیں اور جانداروں کے، اور جتنے عزیز رشتے دار ہیں، اور جو دوستی میں محبت اور شفقت مادہ ہوتا ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے، جانوروں کو بھی لے لو، ان سب کی محبتوں کو جمع کر لیا جائے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج کر یہ تمام چیزوں میں ان کو بانٹ دیا، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اے انسان، ایمان اعمال لے کر آؤ، ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے بھیجا اور کامیابی کے لیے اسباب برابر دیے۔
اور بھائیوں نبیوں نے بتلایا یہ مال، یہ دولت، یہ اسباب، یہ شکلیں، یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہیں. یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے جس میں انسان نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے، دل میں ایمان پیدا کرنا ہے اور اللہ کی طاعت پر چلنا ہے. یہ شعبے ہیں، اس میں بھی اللہ نے احکام دیے ہیں. یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہیں. کامیابی کے اسباب دل کا یقین ہے. کامیابی کے اسباب جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، اور وہ اللہ نے سب کو برابر دیے، سب کو برابر دیا. اور اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے. اللہ کی مہمان نوازی کا ایمان والوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. فرمایا ناخن کے بقدر جنت کی کوئی نعمت اگر دنیا میں لائی جائے، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سارا عالم اس ناخن جیسی یہ نعمت کی بقدر نعمت سے کہ نور سے سارا عالم روشن ہو جائے گا. اللہ نے اس جگہ کے لیے تمہیں بنایا. اللہ نے اپنا دیدار کرنے کے لیے اپنے سامنے پیشی. اللہ پاک ہیں، پاک کلمہ دیا، پاک دین دیا، پاک اعمال دیے. اپنے روئے کو پاک بنا لو. اور جب قیامت میں یہی کہا جائے گا ایمان والوں کو جو کمال والے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو بڑے حساب کتاب سے گزارا ہوگا، تم تو بڑے پاکیزہ بن کر آئے ہو، فادخلوہا، تم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پاکیزہ جگہ اور ہمیشہ تم اس جنت کی نعمتوں سے مزے اڑاتے رہو. آج تمہاری چاہتوں کو جن کو تم نے میرے احکام کی وجہ سے دبایا تھا، چھوڑا تھا، آج میں اپنی چاہت کے مطابق اور شان کے مطابق تمہاری چاہتوں کو پورا کروں گا. تو زندگی کا سرمایہ بڑا قیمتی ہے، اللہ نے دیا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم. یہ جان بھی اللہ نے دی، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، اگر اسباب دیے وہ بھی اللہ نے دیے. اور اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق تم خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے. من قبل ان یأتی احدکم الموت. اور جب موت آئے گی پھر انسان چاہے دنیا ہزاروں دنیا اللہ کو پیش کرے اور ہو نہیں سکتا پیش کرے، پھر بھی اللہ ایک سانس بھی زیادہ نہیں کریں گے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور یہ مہلت دی ہوئی ہے. جی ہاں، تمہارے اعمال یہ بہت قیمتی اور بڑے طاقتور اعمال ہیں، ان اعمال کو درست کر لو. جی ہاں، اور اللہ باخبر ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما عملتم. اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اور اللہ بتائے گا اے میرے بندے تو نے اب کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی اور نافرمانوں کے لیے کتنا زیادہ جو ہے حسرت کا مقام ہوگا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تم یہ کر کے آئے فینبئکم بما کنتم تعملون. ایک ایک بات بتاؤں گا. ہائے میں نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کیا، کہاں میرا مال چلا گیا. تو اللہ نے کامیابی کے اسباب سب کو برابر دی. اور سب سے بنیادی چیز ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، اور ہدایت جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور اہم اور پہلی ضرورت ہے. جی ہاں، اس جو ہے ایمان وہ سب سے پہلی اس کا محل اللہ نے انسان کا دل بنایا ہے. جیسے قیمتی چیز کو، قیمتی ہیرے کو جو ہے ریشمی کپڑوں میں، پھر چھوٹی ڈبیاں سونے کی ڈبیا میں، اس ڈبیا کو پھر ایک اور الماری میں، اور اس الماری کو گھر کے اندر کہ کوئی پہنچ نہ سکے. تو ایمان جو انسان کے دل کے اندر ہے یہ کھال ہے. کھال کے بعد پسلیاں ہیں، پسلیوں پر پٹھے ہیں، گوشت ہے، اور دل کے اندر یقین. فرمایا ایک ذرہ بھی ایمان کا لے کر اگر آ گئے، اللہ ایسے کریم ہیں اپنے گناہ مغفرت سے پاک کرنا چاہیں تو پاک کر کے جنت دے دیں، اور اگر گناہوں کی سزا میں بھٹی میں ڈال کر پاک کر کے جنت دیں گے تو دنیا سے 10 گنا بڑے رقبے کی جنت اللہ اس ایمان کے بدلے میں عطا فرمائیں گے. تو ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ایمان جو دل میں، تو دل سب کو برابر دیا، اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال کوئی کارخانہ اتنی قیمتی مشینیں نہیں بنا سکتا مسلسل دن رات چلے جتنا ایک انسان یہ اعمال کی مشین ہے. اس سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک ایک عمل کی قیمت جو اللہ نے لگائی ہے کہ دنیا چھوٹا برتن ہے، اس کا بدلہ یہاں نہیں ہوگا. سعادت، خوشی، اطمینان، عزت اس کے آثار تو دنیا میں دوں گا، اور ایک ایک نیکی کا بدلہ میں تمہیں آخرت میں اپنی شان کے مطابق جنت کی صورت میں عطا کروں گا. انسان تمہارے اعمال کیا ہیں؟ فرمایا مغفرت
ایمان والا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ یہ کتنا بڑا کلمہ عطا فرمایا، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ بڑے یعنی انسان کے عملوں کے بڑے قدردان ہیں اللہ۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے ان کے جسم بڑے دبلے پتلے، اور دین میں لگنے کی وجہ سے کپڑے ان کے بڑے بوسیدہ۔ بعض دفعہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، کمر اور پیٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا، تو ہم حضور سے چھپتے تھے کہ آپ کی نظر ہمارے ان پھٹے ہوئے کپڑوں پر نہ پڑے۔ لیکن ان کی کیا قیمت تھی، عظمت تھی اللہ کے ہاں کہ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے میرے صحابہ، تم اس وقت یہ کیا عمل کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور بھائیو، بہت بڑی نعمت دی اللہ نے، مسلمان گھر میں پیدا کیا، بغیر مشقت کے یہ کلمہ ملا، بس اللہ اس کی قدر کی اور اس کو کمال تک پہنچانے کی، اور یہ امانت ہے اللہ دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، انبیاء اس کے لیے آتے تھے اور ابتدا محنت کی اس سے کرتے تھے اور کیسی مشقتیں جھیلتے تھے، اور اللہ نے حضور کی امت میں بنا کر ہمیں اس کے لیے چن لیا یہ ذمہ داری۔ کہتے ہیں کوئی کام نہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی کام نہیں، تمہیں نبی کی امت میں پیدا کر کے ساری انسانیت تک میرا پیغام پہنچانے کی، وہ پیغام کہ جس کے ذریعے ان کی زندگی دنیا اور آخرت کے انفرادی، اجتماعی، اندرونی بیرونی مسائل حل ہوں گے اور اللہ کی رضا ملے گی، وہ ذمہ داری دی، اور تم کہتے ہو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دے دیا، ہو تک وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لگاؤ، اپنی قوتوں استعدادوں کو خرچ کرو جیسے لگانے کا حق ہے۔ جی ہاں، هو اجتباکم، اللہ نے چن کے تمہیں اس کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ تو میرا صحابہ کرام، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر اور حمد بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہر وقت اس نعمت کا احساس اور اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ کلمہ نے کتنا بڑا نعمت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا کلیم اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا نبی، میرے ایسے معجزات اور میری اس محنت کی وجہ سے کیسے بنی اسرائیل کو ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچایا، ان سے چھینے ہوئے ملک کو واپس کرایا، اور کیسے فرعون کی باطل طاقت کو غرق کروایا، اور میری وجہ سے ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے، 40 سال من و سلوہ اتارا۔ اے اللہ مجھے ایک خصوصی کلمہ عطا فرما دیں جو مجھے ہی آپ دیں، کسی اور کو نہ دیں، خصنی بکلمۃ اذکرک بہا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تو ہر مسلمان اللہ ایسے دینے والے کہ مسلمان کی ابتدا کلام کی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ کیا ماں وہ حکم ہے بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ لا الہ۔ کتنا لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کتنا بڑا علم ہے یہ۔ ہمارے بچوں کو تو علم ماں کی گود سے ملتا ہے، کتنا بڑا علم ملتا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق کرو، اس کو سلانا دائیں کروٹ پر، جب بولے تو اپنی دعائیں سکھانا، کھانے کا طریقہ بتلانا، بچپن سے تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہر ایک مسلمان کہتا ہے۔ پھر دوبارہ عرض کیا، پھر اللہ نے کہ اللہ مجھے خصوصی کلمہ عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر اسی کلمے کو دوہرایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر سہوارہ عرض کیا، پھر اللہ نے یہ فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ، سمجھتے ہو یہ کلمہ میری کتنی بڑی نعمت ہے؟ 7 زمین، 7 آسمان، آسمانوں سے اوپر کی مخلوقات، کائنات، آسمانوں کے بیچوں کے جو میرے لشکر، زمین اور آسمان کے سارے یہ سیارے، اور زمین کے یہ پہاڑ اور سمندر، زمین کے سارے خزانے اور تحت الثری تک جو کچھ ہے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنا بڑا کلمہ اللہ نے یہ دیا، یہ وہ امانت ہے کہ پہاڑوں اور زمینوں اور آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا، اللہ نے یہ انسان کو عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جی ہاں، اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔
ایمان کی حالت میں مسلمان کا سبحان اللہ کہنا، ایمان کی حالت میں الحمدللہ کہنا، مسلمان کا اللہ اکبر کہنا، یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک دعا پر، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ نے فرمایا لو روئے زمین کی حکومت، ہواؤں پر حکومت، جنات اور انسانوں پر حکومت اور پرندوں کی بولی سکھائی۔ اور اس ہوا پر جو اللہ نے تصرف دیا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت بنوایا، اور روایات میں آتے ہیں وہ تخت کتنا کہ اراکین دولت، کیونکہ جنات پر بھی حکومت کی تو جنات میں بھی آپ کے وزراء تھے، انسانوں پر حکومت کی تو انسانوں میں وزراء تھے، تو اس تخت پر 500 کرسیاں جو ہیں انسان وزراء کی ہوتی تھی، 500 جو ہیں جنات وزراء کی۔ اور موسیٰ کا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم فرماتے تو بغیر کسی انجن، بغیر کسی پیٹرول، بغیر کسی رنوے کے ہوا ان کو اٹھاتی تھی۔ اور وہ صاف ذکر ہے کہ وہ بیت المقدس سے چلتے تھے، یمن میں اپنے تخت کو اتارتے تھے، اور یہاں سے چلتے تھے پھر خراسان سے آگے ان علاقوں میں جاتے تھے، اور دن میں پھر واپس بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک ایمان والا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، جیسے ایمان کتنی بڑی رہنمائی کرتا ہے، اور ایمان انسان کے عمل کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ آج تو ہم نے دلوں میں دنیا کی ایسی قدر کہ دنیا کو دیکھ کر اسی کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں، اور وہی چیز ہمارے دلوں میں گھر، کتنے کمزور لوگ ہیں ہم، کیسا ہمارا ایمان ضعیف ہے، کیسے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ یہ عظمت عطا فرمائے۔ ہاں کہتے یہ نظر جو ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی شکل اور فوٹو اندر لے آتا ہے، اس کی فلم لے آتا ہے، اور پھر انسان نماز میں بھی ہو تو ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف حرام سے بچنے کا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور مسلمان اور تقویٰ کیا ہے، حلال چیزوں سے بھی بچنا، صرف بقدر ضرورت۔ 5 ضرورتیں ہیں انسان کی، ان میں بقدر ضرورت لگنا، اور ضرورت کیا ہے کہ اگر اس میں نہ لگے تو انسان کو ضرر پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، کمزور ہوگا، اللہ کی دی ہوئی نعمت اس سے جائے گی۔ اس لیے بقدر ضرورت لگنا ان ضرورتوں میں، یہ نہیں کہ اس میں گھس جانا اور سارے زور لگا دینا، جسے آج ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کا لشکر تو ایک دہقان جو ہے وہ زمین پہ محنت کر رہا ہے، اور وہ ایمان والا تھا، تو اس نے اس کو دیکھتے ہی اس تخت کی تعریف کی، واہ کیا شان ہے اس تخت کی، کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کی، اور کیا شان ہے آپ کی حکومت کی، آپ کی سمجھداری کی۔ نہیں، اس نے ایک روایت میں سبحان اللہ اور ایک روایت میں اللہ اکبر کہا۔ مسلمان کا ایمان کی حالت میں سبحان اللہ کہنا، اس کی قیمت، ہوا نے یہ بات آواز پہنچائی سلیمان علیہ السلام کو، تخت کو وہی اتروایا گیا، اس شخص کو بلایا گیا کہ کیا کہا، یہ میں نے سبحان اللہ کہا یا اللہ اکبر کہا۔ ایک روایت سن لو اے ایمان والو، ایمان والے شخص کس حیثیت کا شخص ہے، تمہارا زبان سے سبحان اللہ کو ادا کرنا صرف میں نہیں، میرے باپ داؤد جب سے حکومت ملی ہے اور جب تک یہ حکومت آل داؤد میں رہے گی، اس کی حکومت سے تمہارا سبحان اللہ کہنا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہماری ایمانی تعلیم بچوں کو بچپن سے بتلائیں۔ انسان سواری پر سوار ہو تو سبحان الذی سخر لنا، انسان کھانا اچھا کھائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا، انسان کپڑا پہنے تو الحمدللہ الذی کسانا۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور اتنے بڑے کلمات بتلائے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے نعمت دی، تم نے اس پر میرا شکریہ ادا کیا، اور میرا وعدہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو البتہ ضرور بضرور اور تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ یہ ہے اللہ سے لینے کا طریقہ۔ تو صحابہ کرام، اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور پھر اللہ کا واسطہ دیا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کا نبی تم سے پوچھ رہا ہوں کیا اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا، بڑے صاف دل والے تھے کہ اللہ کے رسول صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا سن لو تمہاری اس عمل کی قیمت کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آسمانوں سے اور مجھے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ، آپ کے یہ صحابہ چند جو کچھ کر رہے ہیں،
ان کے اس عمل پر اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. ایسے قدردان ہیں اللہ ہمارے اعمال. جی ہاں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. اور فرمایا تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہارے بارے میں بدگمانی ہو، تم پاک صاف ہو، سچے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن بات کو ہلکا سمجھتے ہوئے تم نے کچھ تم بتایا ہو کچھ نہ بتایا، اس لیے قسم دی. یہی بات ہے تو سن لو، تمہارے اس عمل پر بھی اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. یہ رمضان شریف کا روزہ گزرا، اس روزے پر اللہ فخر فرماتے ہیں. کیسے قدردان ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں اس سرمایہ کو بنانے کے لیے دی. ایمان کتنا قیمتی سرمایہ. یہ دنیا کی زندگی، اس میں انسان کی چند ضروریات ہیں. ایک انسان کے کھانے کی ضرورت ہے، ایک انسان کے پہننے کی ضرورت ہے، ایک انسان کی سواری کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کی جو ہے یہ مکانات کی ضرورت ہے، تعمیر کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کی شادی کی ضرورت ہے. ضرورت اسے کہتے ہیں کہ اگر اس میں نہ لگے تو مشقت آئے، تو اس مشقت اور تکلیف سے بچنے کے لیے بقدر ضرورت اس میں لگنا ہو. جیسے کہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، حضرات انبیاء کرام کے واقعات ہیں. لیکن آج ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے سارے زور ان چیزوں کو بنانے پر لگا دیے. فرمایا جس چیز کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا تھا، آج ہماری صلاحیتیں اس کو بنانے میں لگا رہی ہیں. اور جن اعمال اور محنت پر اللہ کے رسول ہمیں ساری انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور جن محنتوں سے نکالا تھا، آج پھر امت ان محنتوں میں لگ گئی ہے. اللہ اس زندگی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت پر دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی ضرورت کھانا. حضرات انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے زہد والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء کے واقعات اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کتنی سادی تھی اور یہ سادہ رکھی. فرمایا مجھ پر یہ پیش کیا گیا کہ تہامہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور وہ مجھے دے دیے جائیں، پھر میں جہاں چلوں وہ پہاڑ میرے پیچھے چلیں اور ان پہاڑوں میں سے جتنا سونا چاہوں اپنے اوپر صحابہ کو خرچ کروں. لیکن میں نے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا اے اللہ، ایک دن مجھے یہاں پیٹ بھر کر کھانا ملے تو تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا ہوں تو اس پر میں صبر کروں. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بھانجے ہیں حضرت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو واقعات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس فرماتی ہیں کہ بھانجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات بیمار ہیں، ان کی خدمت کے لیے راتوں کو جو ہے چراغوں میں کو دیے جلانے کے لیے چراغوں میں تیل نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. ایسا وقت میں کیا کرتی ہوں، کہا یہ پڑوسن یہودی اس سے ادھار لے لیتے تھے اور وہ جو ہے چراغ میں ڈالتے تاکہ کچھ روشنی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مل جائے. کہ اچھا آپ کے گھروں میں تیل نہیں تھا کہ وہ تیل دیے میں ڈال سکتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر وہ تیل ہوتا تو ہم دیے میں ڈالنے کے بجائے اس کو اپنے پیٹ میں ڈال لیتے تھے. تو یہ ایسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اختیار کیا امت کے لیے تاکہ امت جو سب سے کمزور حالت میں ہو تو کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ انبیاء ان کو تو کھانے پینے کو ملتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نعمتوں والی تھی اور ہم نہیں کر سکتے. امت کے لیے سب سے زیادہ سادگی والی زندگی کو اختیار کیا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بوریاں آئی دراہم کی بھر کر. 80,000 دراہم تھے اس میں، سونے کا سکہ. آج کل ہمارے پاکستانی پیسوں کے تو ہزاروں روپے اس کی بنتی ہے. 80,000 اور خود روزے سے تھی اور سارے دوپہر تک سارے جو ہے دراہم خرچ کر دیے. کباب میں رکھتی تھی، خادموں کو دیتی، فلاں یتیموں کے گھر پہنچاؤ، فلاں بیوہ کے پاس لے جاؤ، فلاں جو ہے محتاج کے پاس لے جاؤ. دوپہر تک ختم کر دیا اور جب دوپہر کے بعد دن ڈھلا اور روزے کے لیے افطاری کا سامان تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ خادمہ نے کہا افطاری تیار کرو. کیا تیاری کریں؟ کچھ ہے ہی نہیں گھر میں. کہا آپ ہی نے تو سارا خرچ کر دیا. آپ جو ہے کچھ دراہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی ہیں، آپ روزے سے تھی. کہنے لگی اب تانا کیا دیتی ہو، اس وقت یاد دلاتی، مجھے اپنی ذات یاد ہی نہ رہی. یہ حقوق والے جو ہے میرے سامنے تھے اس لیے سب کچھ خرچ کر دیا.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی نے بھیجے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ مال آیا ہے، تمہارا یہ حال ہے، فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، لے لو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مختلف روایات ہیں، تو عرض کیا اے فاطمہ، یہ جو وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کے بچے اور جو ہے ان کے گھر والوں، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، میں یہ ان کو مال دے دیتا ہوں اور تمہیں کچھ چند کلمات بتاتا ہوں، تم ان کلمات کو کہا کرو، اور اس میں ایک تو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یہ بھی ہے، اور یہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہہ لیا کرو، یہ تمہیں کفایت کر دیں گے۔ آئیں حضرت علی نے پوچھا کیا لائی؟ کہ تم نے تو دنیا لینے کے لیے بھیجا تھا، میرے ابا نے تو آخرت دے کر مجھے جو ہے تمہارے پاس واپس کیا ہے۔ تو ایک ضرورت کھانے کی ہے تو ایسی ساتھ کی اس میں نمونہ صحابہ کرام، لباس کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ جو ہے روم اور فارس کے خزانے مدینے میں آ رہے ہیں، اور جو ہے دراہم اور دنانیر کے ڈھیر ایسے جیسے غلے کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور وہ خطبہ دے رہے ہیں اور مسلمان ان کے سامنے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر نے جو چوغا پہنا ہوا تھا اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، چوغا کسی اور کپڑے کا تھا اور پیون چمڑے اور کسی اور کپڑے کے تھے۔ ان حضرات نے یہ زندگی گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اکثر پیدل ہوئے، اور صحابہ کرام کے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب مسجد کی توسیع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو گرایا گیا، فرمایا اس وقت جو تابعین اور مسلمان تھے اتنا روئے کہ کبھی اتنا رونا مسجد میں دیکھا نہیں گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے یہ حجرے، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کاش ایک حجرے کو باقی رکھا جاتا اور اس کو اس کی حفاظت کی جاتی تاکہ قیامت تک آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور مسلمان دیکھ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سے مختصر گھر میں یہاں گزارا کیا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنا گھر بنوا رہے تھے، ایک بالا خانہ بنوا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں صحابی کا ہے۔ بس بات ہو گئی، چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کسی اور موقع پر وہ صحابی بھی آئے۔ اب وہ صحابی سلام کریں تو حضور جہاں دوسری طرف منہ کر لے، دوسری طرف سے سامنے آئے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، جو تم گھر بنوا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ تم بالا خانہ بنوا رہے ہو، اور اس زمانے میں تو مٹی کا کچا گھر، تو پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ ہم نے بتایا، بس پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا ہے۔ فوراً گئے اور اس گھر کو گرا کر بالکل زمین کے برابر ایسا کر دیا کہ جیسے یہاں کسی عمارت کی بنیاد تھی ہی نہیں۔ ایسے تھے صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جو ہے یہ ہمیں دنیا میں یہ ایمان اور اعمال کا سرمایہ بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ انسان ایسے اعمال کی مشین ہے، اور ایک ایک عمل کی قیمت جیسے عرض کیا گیا 7 زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ہر وقت اس کے جسم سے اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ حضرات کا بیٹھنا، یہ مسجد میں بیٹھنا ایک الگ عمل ہے، کانوں سے اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں یہ ایک الگ عمل ہے، اور دماغ سے سوچ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ الگ عمل ہے، اور آپس کی محبت یہ ایک الگ عمل ہے، اور ایک ایک عمل کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے حضرات انبیاء کرام اسی زندگی کو بتانے کے لیے، اور بنیاد جو ہے وہ دعوت سے ہوتی تھی۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی معرفت۔ یہ ہدایت سب سے بڑی اور سب سے اہم، سب سے اونچی دولت ہے۔ اسی لیے تو 5 نمازوں میں اللہ نے ہدایت کا مانگنا فرض کیا ہے۔ نمازیں فرض ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حضرات انبیاء کرام کی جو ابتدائی محنت ہوتی تھی، سالوں اس دعوت پر لگتے تھے، اور دعوت کے ذریعے حضرت جو ہے امتوں میں ایمان آتا تھا، اور جب ایمان آتا تو ایمان سے اللہ کے احکام کی طلب پیدا ہوتی تھی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی، پھر اللہ احکام اتارتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کو اللہ کے احکام سکھاتے تھے، اور جب حق وجود میں آتا ایمان اور اعمال
اس پر اللہ کے فیصلے اترتے تھے اور اللہ اس زمین کو ظلم سے، شرک سے اور باطل والوں سے پاک کر کے ایمان والوں کو اس میں بچاتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت رہی۔ نمرود کی نمرودیت کو ختم کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، فرعون کی فرعونیت کو ختم کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، اور قوم عاد کے طاقت کے گھمنڈ کو اللہ نے جہاں خاک میں ملایا وہ جو ہے ہود علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، قوم ثمود کی ایسی صنعت کے پہاڑوں کو تراش کر ان میں بستیاں اور روشنی اور ہواؤں کا انتظام کہ میدانوں میں بنانے سے ایسی آندھیاں آئیں گی جو قوم عاد کی طرح ان کے جو بڑے بڑے حویلیوں کو الٹ دیں گی اور ان کے جو جسموں کو ہوا میں اڑائیں گی، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ نبی کو بھیجتے ہیں۔ وہ صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعوت دی، انہوں نے معجزے کا سوال کیا کیونکہ یہ پتھر پھوڑ اور پتھروں میں بنانے والے تھے۔ اللہ نے اسی کے مطابق ایک بہت بڑی چٹان سے گابھن اونٹنی نکالی، پتھر سے اونٹنی، اور اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ۔ یہ اللہ نے جو ایک عادت سنت ہے اللہ کی عام، اس کے برخلاف تمہارے لیے اپنے نبی کے ہاتھ معجزہ دیا تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ وہ 10 ماہ کی گابھن تھی اور وہ آتے ہی اس نے ایک بچہ جنم دیا اور بہت بڑے جسم والی تھی، اور وہ لوگ اپنے گھاٹوں پر پانی پلاتے تھے۔ جب یہ اونٹنی آتی تو سارا پانی چڑھا جاتی، پی لیتی، لیکن جس بستی میں یہ اونٹنی ہوتی تھی دودھ بھی اتنا ہوتا کہ ہر گھر میں اس پانی کے بجائے دودھ ان کو پہنچتا تھا۔ اللہ کے نبی کا دو یہ ہے اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان کو، لیکن انہوں نے جب نہ مانا، اور وہ تو اس بات پر جہاں گھمنڈ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ہوا ہلاک نہیں کر سکتی، اللہ نے فرشتے کی چیخ ایسی بھیجی، وہ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی گھر کاموں میں تھے، اس چیخ سے ان کے دل پھٹے، ایک سانس کسی کے سانس لینے کی جہاں آواز بھی نہ رہی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھٹنے کے بل گرے اور دل پھٹے اور سانس کی آواز بھی ختم، اور اللہ نے ایمان والوں کو بچایا۔ علماء فرماتے ہیں جو ہے ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور 7 راتیں اور 8 دن کیسی تیز ہوا چلی، تو ہود علیہ السلام اس وطن کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہود علیہ السلام انہی آبادیوں میں، انہی علاقوں میں ہیں۔ یہ ہوا ایک ہی وقت میں ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے رہی، اور ایک ہی وقت میں نافرمانوں کے جسموں کو ہوا میں اڑا رہی ہے اور ان کے پتھروں کے بنے ہوئے بڑے بڑے حویلیوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر بنیادیں اوپر اور چھتوں کو نیچے کر رہی ہے۔ اور اسی چیخ نے جو ایمان والے نہیں تھے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، اور اسی چیخ نے جو صالح علیہ السلام ایمان والے تھے ان کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان انسان کے دل میں ہو پھر یہ کسی حال میں بھی کسی مقام پر بھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کے دین کے ذریعے سے اللہ کا تعلق، یہ کسی حال میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ حضرات انبیاء کرام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کو یہ باندھا ہوا رسیوں میں اور منجنیق پر بٹھایا ہوا ہے، اور سامنے نمرود جیسی طاقتور حکومت جو اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں سے کہتا ہے تمہارے پالنے والا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی جو ہے وہ عمر کے تھے، ماں کی گود میں، اماں میرا رب کون ہے؟ بیٹا تمہارا رب تو میں ہوں۔ اب رب کے محدود مانا کہ میں کھلاتی میں ہوں، پلاتی میں ہوں، نہلانا دھلانا کپڑے بدلنا، لیکن یہ تو غلط جواب۔ اچھا اماں تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب تو تمہارا باپ ہے جو وزیر ہے اور اس کی ایک عہدہ ہے، اس عہدے کی تنخواہ ملتی ہے، اس کے گھر کے کام چلتے ہیں۔ اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ میرا تمہارے باپ کا رب تو نمرود ہے جس کی یہ حکومت ہے، جو کہتا ہے کہ ساری سلطنت میری ہے۔ اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو بس یہ ان کی عقل تو یہیں تک محدود تھی، چپت ہلکی سے لگائی پیار میں کہ وہ تو رب الارباب ہے، سب کا رب ہے، وہ سب سے بڑا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان جب غلط یقین ہو تو ایسے محدود، تو ایسی طاقت تھی اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں باندھا ہوا، وہ رسیوں سے باندھا ہوا، منجنیق پر بٹھایا ہوا، نیچے آگ کا سمندر کہ وہ خود قریب ہو کر نہیں ڈال سکتے تو منجنیق کے ذریعے بیچ میں ڈالنا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کی طرف بلانے والے، یہ ایمان ایسا بڑا سہارا
فرشتے بھی آ گئے. فرشتوں سے کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا, تم اللہ کا حکم پورا کرو. اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر مجھے معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان چھوڑ دو. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس یقین اور ایمان نے کیا کیا, ابراہیم آگ کو بجھایا نہیں گیا, یہ آگ مخلوق ہے اللہ کی, آگ میں آگ ہے اور آگ جلا بھی رہی ہے, اور اسی وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا. پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 40 دن جو آگ میں, اس میں ایسا اطمینان اور ایسی راحت مجھے ملی کہ اس کے بعد وہ نہیں ملی. تو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اور انسان کا ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے, اور اس کے اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے کہ کوئی حکومت اس پر دستک نہیں لگا سکتی, کوئی بارڈر والے امیگریشن والے اس کو روک نہیں سکتے. اور یہ ایمان اور اعمال ہر وقت انسان کے ساتھ ہوں گے, اور اس کے ذریعے سے اللہ ہر جگہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. فضاؤں میں ہوں, دریا سمندروں کی گہری جہاں موجوں کے درمیان ہوں, جنگلات میں ہوں, صحراؤں میں ہوں, ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے, اور دنیا میں بھی کامیابی دیں گے, اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے. اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے اس ایمان اور دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین کی محنت کو بناتے ہیں, اور یہ جب ایمان آتا ہے پھر ان میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے احکام اترتے ہیں, اور جب وجود حق وجود میں آ جاتا ہے پھر اللہ کے فیصلے باطل کے خلاف, اور اس زمین پہ اللہ وہ ایمان والوں کو بساتے ہیں. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ سارے بستیوں والے ایمان اور اعمال والے ہوتے, تقویٰ والی پاکیزہ زندگی اختیار کر لیتے, تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. پھر ان کو فصلوں کی زراعت کی بیماری سے بچنے کے لیے دوائی پر دوائی ڈالنا نہ پڑتی کہ ان دوائی کا الگ نقصان ہو. پھر تو اللہ ایسی برکتوں والی بارش اور یعنی ایک دانے سے ہزاروں دانے اللہ پیدا کرتے, جو پہلے بھی دکھلایا اور آئندہ بھی دکھلایا. www.attableek.com The Revival of Iman. زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتے, جس سے صحابہ کرام کے لیے برکتیں ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بھائی اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ سفر سے آ رہے تھے, ایک بستی میں پہنچے. اب بستی میں پہنچے تو ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی, رش تھا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جنگل سے شیر آ گیا ہے اور وہ بیچ میں بیٹھ گیا ہے. تو عبداللہ بن عمر اپنے سواری سے اترے. صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بیٹے اور عالم تھے, اور سیدھے اس شیر کے سامنے گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا اور اینٹھا اور چپت لگائی. فرمایا اگر اللہ نے تمہیں ان انسانوں میں سے کسی کو پھاڑنے کا حکم دیا وہ تو ہو کر رہے گا, تو وہ کام کرو اور باقی دوسروں کو پریشان نہیں کرو. اور اگر تم مستی میں آئے ہو تو راستہ چھوڑ دو. بس شیر نے دم دبائی اور وہاں سے بھاگ گیا. اور پھر ایمان والوں کو بتایا, اے ایمان والو, اللہ نے تمہیں کتنا بڑا سرمایہ دیا ہے. انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم ان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ. کہ جن چیزوں کا خوف دل میں ہوگا اللہ کے خوف کو چھوڑ کر تو ان چیزوں کو اللہ مسلط کر دیں گے. اسی میں ڈر ڈر کر تمہاری زندگیاں گزر جائیں گی. خوف کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے, اور اگر اللہ کا خوف پیدا کر لیا تو مجال ہے کوئی مخلوق تم پر مسلط ہو جائے. اللہ کے خوف, امید اور ایمان کی بنیاد پر اللہ اپنی قدرت سے سارے کام بنائیں گے اور یہ اطمینان تمہیں دیں گے. انما وکل ابن آدم لمن رجاہ ابن آدم ان لم یرجو الا اللہ لم یکل الی غیرہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جیسے کلمہ ایمان ہے, یہ کلمہ خوف ہے, اللہ کا محبت والا خوف اور اللہ کی ذات سے امید. ساری یہ کائنات تو موجود ہونے میں اللہ کے امر کی محتاج, باقی رہنے میں اللہ کے امر کی محتاج. اس میں نفع نقصان جس کے لیے ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اس نفع نقصان کے پہنچانے میں اللہ کے امر کی پابند ہے. اللہ چاہیں گے تو نفع دے گی, اللہ چاہیں گے تو ان چیزوں سے نفع نہیں ہوگا. اس لیے ساری کائنات سے امید, ایمان والے کی امید کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ. فرمایا جس نے میرے ساتھ امید باندھ لی لم یکل الی غیرہ, تو اللہ اس انسان کو غیر کے حوالے کرتا نہیں. اللہ اپنے قدرت سے کام بناتا ہے, جیسے نبیوں کے کام بنائے اور اس امت میں صحابہ کرام کے کام بنائے.
اس لیے عبادات میں سب سے بڑا عمل اللہ نے ہمیں نماز کا عمل دیا، نماز کا عمل دیا کہ 10ویں نبوت کے سال یا 11ویں نماز فرض ہوئی، اور اللہ نے اس امت کو نماز کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار عرش پر بلا کر اور کہا اپنی امت کے پاس جاؤ، یہ امت اللہ کو جتنی پیاری ہے، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو 50 نمازیں ان پر فرض۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 50۔ تو 50 نمازیں فرض ہوتی تو پھر ہمیں کسی چیز کا موقع ملتا؟ اللہ اپنے قدرت سے سب کچھ کہاں، جہاں اللہ نے حکم دیا اے انسانوں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اے اللہ آپ کی عبادت تو ہر وقت ہوگی۔ پھر ہمارے روزی کا مسئلہ، فرمایا ما اريد منهم من رزق، تم سے میں نے روزی کمانے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا، اور نہ تم سے یہ مطالبہ کروں گا دنیاوی حکومتوں کی طرح ہمیں ٹیکس دو، ہمارا خزانہ بھرے، ہمارے کام چلیں اور مجھے عطا کرو، میں سمجھ ذات ہوں، نہ میں جو ہے تم سے مطالبہ کروں گا کہ مجھے دو، بلکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اگر 50 نمازیں ملی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا دیا آپ کی امت کو؟ 50 نمازیں۔ واہ، اتنا بڑا شرف، لیکن یہ امت یہ پوری نہیں کر سکتی، کم کروا لو۔ 9 دفعہ واپسی ہوئی، اور پھر جو ہے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا کہ جو ہے اور کم کروا لیں، کیونکہ میں نے آزمایا ہے امتوں کو، اپنی امت کو آزمایا ہے۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 دفعہ 5 نمازیں بھی اللہ کے گھر میں آ کر ادا نہ کر سکے، 5 نمازیں لے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا پیچھے سے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور ان کو میں ثواب 50 نمازوں کے ادا کرنے کا دوں۔ اور بھائی یہ دین جس کے معنی بدلا ہے، اس دین کی طرف چلنے میں انسان جب اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ کے جو صغائر گناہ ہیں ان کی نحوستیں، سیاہییں اور ان کی بوئیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب یہ مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک جو ہے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی نماز کی طرف جانے پر یہ ثواب شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت میں جب انبیاء پیش ہوں گے، ان کی امتیں پیش ہوں گی اور نبی انبیاء سفارش کریں گے اپنی امتوں کے لیے، تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب اور آسان مثال دی۔ فرمایا ایک میدان بھرا ہوا ہو اور اس میں گھوڑے ہوں، ایک کالے رنگ کے ہوں، سیاہ یا مشکی رنگ کے ہوں، لیکن ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کا چہرہ پورا سفید اور ان کے چاروں پاؤں سفید، تو کیا یہ مالک اپنے ان گھوڑوں کو ان گھوڑوں میں سے پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور پہچانے گا، اتنی زبردست نشانی۔ فرمایا تم جو قیامت میں پیش ہوگے تمہارے اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے، میں اس سے پہچانوں گا۔ یہ تو ابھی وضو کرنے پر اللہ یہ اجر دے گا، نماز پر تو اللہ کیا دیں گے؟ یہ نماز کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ نماز زندگی کے روئے روئے کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نمازوں کو بنانے کی محنت، جیسے دعوت کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچانا، جتنا ایمان ہوگا اتنا اطمینان ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنا اللہ جو ہے یقین کی بنیاد پر کام بنائیں گے۔ اسی طرح نماز کے ذریعے سے نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ یہ اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے سجدہ، ایک ایک عمل کی کیا قیمت ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ جو قریب اللہ کے ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ کب سے دینا شروع کر دے۔ اور فرمایا جب یہ نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث، حمدنی عبدی، ساری کائنات کو دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان نماز میں یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم ایمان والے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرنی ہے تو تیری ہی عبادت کریں گے، آپ ہی کی مانیں گے، اور حالات میں آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ اللہ فخر فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرا بندہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر کر مجھ پر سب میرے ہاتھ میں سب کچھ سمجھ کر مجھ سے یہ معاہدہ کر رہا، میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ اپنی زبان سے جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کر کے رہوں گا۔ ھذا بینی و بین عبدی، پہلے 3 کلمات تو وہ بھی اللہ نے بتلایا، اللہ کی کتنی بڑی تعریف کی، کیا مقام ہے اس نمازی کا۔
اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہی نے بتلایا کہ مجھ سے کیسے عہد کرنا ہے، اور اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ پھر اللہ ہی نے بتایا کہ کیا مانگو، اپنے لیے ہدایت مانگو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں وہ راستہ جو تجھ تک پہنچانے والا ہے اس راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس لیے بھائی حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے قوموں کی طرف، اور دعوت کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی جاتی تھی، اور اللہ کی پہچان جب آتی تو اللہ اپنی دین کو اتارتے تھے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تو انسانوں کی تربیت کے لیے نبی بھیجتے تھے، اے اللہ اب انسانیت کی رہبری کے لیے کون ہوگا؟ تو وہ حضرات انبیاء کرام کی محنت جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی تھی، اللہ نے آپ کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہر کلمہ گو اور ایمان والے کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت عطا فرما دی۔ یہ دعوت و تبلیغ کون سی محنت ہے کہ جس محنت کے کرنے سے اللہ ہدایت عطا فرمائے؟ یہ حضرات انبیاء کرام تھے، وہ محنت کرتے تھے، ان کے ذریعے سے ایمان اور شریعت ملتی تھی، تقوی کی زندگی آتی تھی، اللہ کے فیصلے اترتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے وہ محنت اس امت کو اور ہر فرد کو عطا فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی لیے اس امت کو ساری امتوں میں سب سے بہترین امت، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت قرار دیا گیا کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام جب جاتے تھے میدانوں میں قوموں کو دعوت دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں ابتعاثنا اللہ، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ بھیجنے والا وہ بھیجے ہوئے کے خیال کرتا ہے، اس کی قدرت اور اس کی نصرت ان بھیجے ہوئے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہیں ایمان کی دولت دینے کے لیے آئے ہیں۔ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تم ان چیزوں اسباب اور اموال میں سے ہوتا ہوا سمجھ کر یہ غلط یقین ہے ان کے تابع ہو رہے ہو، زندگی کے سرمایہ کو ان کے لیے لگا رہے ہو، ان کی تاج سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی عزت کا تاج تمہارے سروں پر رکھنے کے لیے آئے۔ تو کتنی بڑی محنت اللہ نے دی۔ من ضیق الدنیا الی سعتھا، یہ زمین اللہ کی ہے، فیصلے اللہ کے، للہ الامر من قبل و من بعد۔ جیسے موسم بدلتے ہیں، گرمی سردی آتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، دن رات کا نظام ہے، اسی طرح انسانوں کی راحت اور سکون، چین، کامیابی اور مخالف حالات، یہ سب یہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جو اللہ نے جو لوگ جو اپنا قانون زندگی بنائیں گے، لا محالہ ان میں کچھ لوگوں کے مفاد اغراض ہوں گے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے گا، اور یہ انسان کی شان کے خلاف ہے۔ تم مخلوقات کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آئے ہیں، اور جو اللہ کے دین پر چلتا ہے اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اللہ فرمایا کہ جو دنیا باوجود اسباب اور سارے حالات کے ہوتے ہوئے اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، عزت نام کی کوئی چیز نہیں، کہ اس سے نکال کر دین کی عزت کی طرف، جی ہاں، کہ دنیا تمہارے لیے وسیع ہو جائے۔ صحابہ کرام کے گھر جو ہے وہ کچے تھے، ان کے گھروں میں راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام 9 سال تک اندھیرے میں مغرب اور رات کی اور فجر کی نماز پڑھتے رہے، لیکن ان کے دل ایمان سے روشن تھے، اور کیسے ان کے دل اطمینان والے تھے، اور کیسے ان کی دعاؤں پر اللہ جہاں کامیاب کرتے تھے۔ اللہ نے دنیا ان کے لیے وسیع کر دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے، 9 ہجری ہے، اور وہ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ مسجد نبوی میں رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ ان کا کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ جہاں مجلسوں میں چراغ روشن کیے جاتے تھے، اور مدینے میں اور عربوں میں یہ رواج نہیں تھا۔ انہوں نے ایک چراغ لیا، جلایا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو ایک دم اس روشنی سے، کیونکہ جو اندھیرے کا عادی ہوں اندھیروں میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہو، تو تھوڑی سی روشنی سے بہت زیادہ فوراً خوش ہو گئے اور دعائیں کی. کس نے یہ کیا؟ تاکہ یہ صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ چراغ دیا. اللہ کے رسول نے دعائیں کی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک عالم نے دکھائی کہ حضور نے فرمایا یہ اس صحابی نے اتنا بڑا عمل کیا، اللہ کے گھر کو روشن کیا، اگر میری کوئی بیٹی جو ہے کنواری ہوتی تو میں اس کو دے کر اس کو اپنا داماد بنا دیتا. ایک صحابی بیٹھے تو یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہے، میں وہ آپ اس کو اپنی بیٹی بنا کر ان صحابی کو دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے نکاح کر دیا. اور تمیم داری کون ہے کہ جب مدینے سے ایک پہاڑ سے لاوا نکلا، ایک بھونچال اور آگ نکلی جو پہاڑوں کو پھاڑ رہی ہو اور بستیوں کو تباہ کر رہی ہو، دنیا کی طاقت آج تک اس کو روک نہیں سکتی. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، تمیم داری ہیں، اے تمیم اٹھو اور اس آگ کو روک دو. یہی وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، ایسی تواضع. لیکن اے امیر تمیم اٹھو اور کرو. اچھا امیر کا حکم ہے تو پھر گئے اور اس آگ کی طرف بڑھے اور جب آگ آ رہی تھی ہاتھ سے اس کو روکا، آگ رک گئی اور پیچھے دھکیلتے 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 جہاں سے وہ نکلی تھی وہیں اس آگ کو پہنچا دیا. یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین کی طاقت. اور بھائی یہ ایمان اور اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں کام دینے والے اور آخرت میں بھی ہمیں کام دینے والے. انسان جب قبر سے اٹھے گا تو ایک حسین شکل ہوگی کہ کون ہو، کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں جن کے لیے تم بھوکے رہتے تھے، جن اعمال کو کرنے کے لیے پیاسے رہتے تھے، جن اعمال کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر تم چلتے تھے. آج اللہ نے مجھے حسین شکل میں تمہیں یہاں بھیجا ہے. دنیا میں تم پر سوار رہا کہ کوئی اللہ کا حکم نہ چھوٹے، اس غم میں تم نے زندگی گزاری، اور آج تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے اللہ کے سامنے تمہیں پیش کروں گا. ایک روایت میں یہ آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کرام کی یہ محنت تھی اور انبیاء کرام کی محنت سے ہدایت آتی تھی اور حق وجود میں آتا تھا، اللہ کے فیصلے اترتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اس کام میں اپنے ساتھ لیا. جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر، یعنی اللہ ارحم الراحمین ہے اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کے رہبر، رہنما اور شفیق ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے غم کرنے والے، اس لیے جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً اپنے فائدے اور آرام اور تکلیفوں سے بچنا، اس سے جہاں ہٹ کر پھر اپنی ساری جان لگا دیتا تھا. جو تکلیفیں سامنے آئیں وہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن انسانیت جہالت پر رہے، اللہ سے دور رہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح جو فکر حضور کی تھی صحابہ کرام کی تھی، اور وہ دعوت دیتے تھے اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے تھے. لگانے کے لیے ان کے پاس تھوڑا سا تھا. جب اللہ کے راستے میں نکلتے تو وہ کوئی ڈالر اور یا کوئی پاؤنڈ یا کوئی روپے لے کر نکلتے تھے یا سونے چاندی کے سکے لے کر نکلتے تھے. گھروں میں دیکھتے کسی کے گھر میں ستو ہے تو وہ رکھ لیا، کسی کے گھر میں جو ہے پنیر کے ٹکڑے ہیں تو وہ لے لیے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ سوکھے ٹکڑے ہیں روٹی وہ کھجورے ہیں تو وہ لے لی. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ نہ کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہیں جو ڈل کر اونٹوں کو کھلاتے تھے، وہ گٹھلیاں لیتے تھے کہ اللہ کے راستے میں سے جو سبب اللہ نے دیا اس کو لے کر نکلنا ہے. لیکن انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، انسانیت کو امن والی زندگی دلانا، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا اور ساری انسانیت کی ہمدردی لے کر یہ مشقت، سفر کی مشقتیں اور بھوک اور پیاس یہ برداشت کرتے تھے. اس لیے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ کھجور کی گٹھلیاں لے کر نکلنا، اس کا فائدہ کیا؟ کعبے دل کو بہلانے کے لیے کہ جب بھوک اور پیاس زیادہ آ جائے تو اس گٹھلی کو دھو کر منہ میں رکھ لوں اور چوستا رہوں اور تھوک کو نکل لوں اور اپنے دل کو تسلی دوں تاکہ یہ نفس مجھے اللہ کے راستے میں حرکت سے نہ روکے. اس حال میں بھی نکلی. پھر اللہ نے کیسے ان کے لیے ان کی دعاؤں پر آسمانوں سے بارش برستی اور ان کی دعاؤں پر اسی تھوڑے سے رزق میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے، اسی بھوک آئی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، جو صحابہ کے پاس توشہ دانوں میں ہے وہ جو ہے اس کو ڈھڑوا لیں اور ایک جمع کریں اور دعا کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں برکت دوں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ جمع کرایا اور جمع کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اپنے توشے دانوں کو بھر لو. اپنے تو صحابہ نے کھایا اور توشے دانوں کو بھر لیا اور پھر بھی وہ کھانا باقی رہا. اللہ نے ایسی برکتیں اور دعاؤں پر اللہ نے بارشیں اتاری. اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے ہر صحابی اپنے اوپر تکلیف اور آنے والی پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ دعوت میں لگتا تھا. اور مدینہ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت دی جا رہی ہے اور مدینہ منورہ میں جو لشکروں کو روانہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل میں سے جو آپ جو حکومت گھر والوں کو ڈرائیے اپنے حضرت خدیجہ سے. جیسے مرد مکلف ہے اس محنت کے ایسے اللہ نے عورتوں کو بھی یہ نبیوں والا کام دیا. وہ محنت، وہ فکر، وہ اعمال، وہ دعائیں جس سے انسانوں کی زندگیاں بدلیں، وہ قربانی ہے کہ جن کی قربانی کی وجہ سے اللہ دنیا میں برکتیں اتارے. ایک ایک فرد کے ساتھ اللہ نے پوری انسانیت کی قسمت کو جوڑا. ان کی محنت کے ساتھ اللہ نے نبی کی امت میں پیدا کر کے ہمیں وہ اعزاز عطا فرمایا. اے خدیجہ لا تو رزا کو چھوڑ دو، ان سے برات ظاہر کرو اور بالکل لا تعلقی کا اظہار اور لا الہ الا اللہ کہہ دو. حضرت خدیجہ کیا فرماتی؟ اے اللہ کے رسول، آپ کو اتنا بڑا اعزاز ذمہ داری ملی اور آپ مجھ سے دعوت کی ابتدا کر رہے ہیں، آپ انسانیت کے لیے اتنا بڑا پیغام لائے. تو بھائی یہ ہے انسانیت کی سعادت اور کامیابی، عقل مندی کہ اللہ کی رحمت کی لہریں متوجہ ہو فوراً انسان دے دے، اس میں سوچے بچار میں نہ پڑے اور عقل کی ترازو میں نہ تولے، بلکہ اللہ کے امر کو دیکھ کر یقینی ہے کامیابی، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے فوراً اس طرح. اے اللہ کے رسول، آپ یہ بڑے ذمہ داری کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں تو میری سعادت یہ ہے کہ میں فوراً اس کلمے کو قبول کر لیتی ہوں. کسی سے پوچھنا، معاشرے کو دیکھنا کیا ہے، جیسے عقل والے اور دوسرے لوگ پیچھے وہ سوچ میں پڑے تو اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا اور جنہوں نے سینے سے لگایا اللہ نے ان کو آگے کر دیا. انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب. اور کلمے کو پڑھتے ہی اب ساری فکر تجارت سے ہٹا کر اب اس دین کو زندہ کرنے میں، اس لیے ان کے القاب کہ سب سے پہلے حضور کی جس نے مدد کی، سب سے پہلے جو حضور کی تسلی دی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بڑھایا اور ایمان والوں کی مدد کی. مالداروں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب کمائی کی فکر بند ہو گئی، خرچ کے دروازے کھل گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اتنے بڑے اس گھرانے پر ایسا حال آیا کہ فاقے کی نوبت آ گئی. یہ اللہ کیسے قدردان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جہاں بیت اللہ کی طرف، راستے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول خوشخبری سنیے، آج اللہ نے رب عرش عظیم نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. اے خدیجہ، تم نے یہ تھوڑا سا مال میرے دین کے لیے لگایا، یہ اللہ کے لیے لگایا، اللہ کی طرف سے سلام. حضرت ابو بکر کو سلام آیا. تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور موجود ہیں اور جہاں صحابہ کرام دعوت دے رہے ہیں، مدینے والوں نے دعوت دی، دعوت کو لے کر گئے. اور بھائی سب سے بڑی قربانی صحابہ کی کہ حضور موجود. 150 سفر کروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے، اور ان سفروں میں ایام اور مہینے لگتے تھے. تو 150 سفر میں کتنی زندگی ان کی باہر گزری ہوگی. 150 سفر صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کروائے. اور جو ہے جب حضور صحابہ کرام سفر کرتے تھے تو مسجد نبی کو چھوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو قربان کرنا، حضور کے پیچھے نمازوں کو قربان کرنا، اور سب سے بڑی علم جو حضور پر اتر رہا ہے اور علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے رہے ہیں، اس علم کو قربان کرنا کہ جو نکلے ہیں یا تو شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے یا واپس آئیں گے تو ان سے سیکھیں گے. یہ قربانی بھی صحابہ کرام نے علم دین کی سیکھنے کی قربانی براہ راست حضور سے یہ دی. تو اللہ نے پوری دنیا میں ہدایت کو پھیلایا. اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو آخری زمانے میں یہ دین پھر ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا. خوشخبری اور مبارکبادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پردیسی بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. فتوبى للغرباء، ان غرباء کے لیے خوشخبری ہو جو دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے. تو یہ تبلیغ اور دعوت کی صورت میں آج اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے. اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو سارے مجمع کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کا مقصد اور ذمہ داری کا احساس دلانا اور کیسے اللہ کی مددیں آئیں گی اس کو یاد دلانا
تاکہ ہم اس دن بقیہ زندگی اس کام کو مقصد بنا کر ہم گزاریں. ادھر ہم نیت کریں گے اور اللہ کی نظروں میں ہم اس کام کو کرنے والے شمار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے سب ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ ہم نے نیت کر لی. ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ اور حضور کی محنت کو مقصد بنا کر ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگائیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ کے دینے کی ابتدا نیت اور دلوں سے ہوتی ہے. ہمیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس مجمع میں جس کے 4 مہینے نہیں لگے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرے کہ انشاءاللہ 4 اللہ کے راستے میں نکلوں گا اور اس محنت کو سیکھوں گا, اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا تاکہ کوئی انسانیت ایسی باقی نہ رہے کہ اللہ کا پیغام نہ پہنچ جائے. فرمائے بھائی اس کے لیے.